اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ رِقَابٍ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ وَمَا يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4 کی تلاوت کی گئی سورہ محمد سے۔ سورہ محمد 47 نمبر کی سورت ہے، پارہ ہے 26واں، حام میم۔ آج ہم کریں گے 4 سے لے کے 10 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 4 کے معنی پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب مقابلہ ہوا تمہارا ان لوگوں سے جو کافر تھے، منکر تھے، پھر اڑاؤ ان کی گردنیں یہاں تک کہ جب خوب کچل دو ان کو تم، تو باندھو مضبوط قیدیوں کو بیڑیوں میں، پھر یا تو احسان کرنا ہے ان پر اس کے بعد، اور یا تو فدیہ یا تاوان لینا ہے، یہاں تک کہ رکھ دیے لڑائی کے اپنے ہتھیار ختم جنگ ہونے کے بعد۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کا منظر کھینچا اور کہا کہ تم جنگ کرو اور ان کی گردنیں اڑاؤ جو کافر ہیں، منکر ہیں، اللہ کے راستے پر نہیں چلنے والے ہیں، اور جو قید کیا ان لوگوں کو تو تمہاری مرضی، 2 طریقے ہیں، ان کو بیڑیوں میں رکھو، مضبوط بیڑیوں میں رکھو، قید میں رکھو، یا پھر احسان کرنا ہے تو ان سے فدیہ یا تاوان لے کر انہیں چھوڑ دو، اور جب لڑائی ختم ہو جائے تو ان کے ہتھیار بھی اپنے پاس رکھو۔ یہی ہے صحیح طریقہ، اگر چاہتا ہے اللہ تو لے لیتا ہے بدلہ خود ہی ان سے، لیکن چاہا اس نے کہ آزمائے تم کو ایک دوسرے کے ذریعے، اور وہ لوگ جو قتل ہوئے یعنی شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال۔ آیت نمبر 5 سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ جلد ہی رہنمائی کرے گا وہ، ان کی اصلاح کرے گا ان کے احوال کی، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، جبکہ داخل کرے گا ان کو جنت میں، واقف کرا چکا ہے جس سے ان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہر جگہ پر بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور یہاں شہیدوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں گے وہ شہید ہیں، ان کی زندگی ہرگز ضائع نہیں ہوئی، بلکہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر مدد کرو گے تم اللہ کی تو وہ بھی مدد کرے گا تمہاری اور جما دے گا مضبوطی سے قدم تمہارے۔ والذین کفروا فتعسر لہم واضل اعمالہم، جبکہ وہ لوگ جو کفر کریں گے، انکار کیا جنہوں نے، ہلاکت ہے ان کے لیے اور ضائع کر دیے جائیں گے ان کے اعمال۔ تو اگر انہوں نے نیک بھی عمل کیے ہوں گے تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً کراہت کی، ناپسند کیا انہوں نے اس قرآن کو جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، پھر برباد کر دیے گئے ان کے تمام اعمال۔ کیوں برباد کر دیے گئے اعمال؟ کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا اس قرآن کو، کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا۔ کیا پھر نہیں کی سیر، چلے پھرے وہ زمین میں، پھر کیا نہیں دیکھا کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے، کر دیا تباہ و برباد اللہ نے ان کو اور ان کے کفر کو، یعنی یہ انکار کرنے والوں کا حل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جنہوں نے ایسی مثالیں ہیں ان کے لیے عذاب کی۔ وللکافرین امثالھا، تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں کافرین کی جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے، دنیا میں ہی عذاب دے دیا، آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا،
دنیا میں ہی ان کو عذاب دے کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ اس طرح آج ہم نے سورہ محمد کی 4 سے لے کے 10 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ قرآن شریف میں کل 114 صورتیں ہیں، ابھی ہم 47ویں صورت پہ ہیں۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور ابھی ہم 26ویں پارے پر ہیں۔ 26ویں پارے کا نام ہے حامیم اور 47ویں صورت کا نام ہے سورہ محمد۔ قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کیجیے، نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔